تیری مدد کے بغیر یہ فتح ممکن نہیں۔ یروشلم ہمارا ہوگا، بیت المقدس ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ آج ہم آزادی کے لیے لڑیں گے۔ اللہ اکبر! آگے بڑھو ہمارے سپاہیوں۔ تاریخ کے اوراق جب بھی شجاعت، عدل اور ایمان کا ذکر کریں گے، ایک نام ہمیشہ سنہری حروف میں چمکے گا، وہ نام جسے اپنوں نے محافظ اسلام کہا اور دشمنوں نے عظیم ترین دشمن کے لقب سے نوازا۔ یہ داستان ہے اس مجاہد کی جس نے اپنی تلوار سے زیادہ اپنے کردار سے دنیا کو فتح کیا۔ یہ داستان ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کی۔ آج سے تقریباً 900 سال پہلے جب امت مسلمہ بکھری ہوئی تھی اور بیت المقدس صلیبیوں کے قبضے میں سسک رہا تھا، تب ایک مرد مومن اٹھا جس نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ آئیے چلتے ہیں اس سفر پر جہاں ایمان کی حرارت اور عزم کی چٹان نے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ سلطان صلاح الدین 1137 میں عراق کے شہر تقریت میں پیدا ہوئے۔ روایت ہے کہ جس رات آپ کی پیدائش ہوئی، آپ کے والد نجم الدین ایوب کو وہ شہر چھوڑنا پڑا تھا۔ ایک نوزائیدہ بچے کے لیے یہ ہجرت بظاہر ایک مصیبت تھی، لیکن قدرت اسے ایک عظیم مشن کے لیے تیار کر رہی تھی۔ صلاح الدین کی پرورش دمشق کے علمی اور ادبی ماحول میں ہوئی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بچپن میں صلاح الدین کو فن حرب یعنی جنگجوئی سے زیادہ مذہبی علوم اور فلسفے میں دلچسپی تھی؟ وہ ایک خاموش طبع اور عبادت گزار نوجوان تھے، لیکن وقت کا تقاضا کچھ اور تھا۔ سلطان نور الدین زنگی، جو اس وقت عالم اسلام کے مایہ ناز رہنما تھے، انہوں نے صلاح الدین کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو بھانپ لیا تھا۔ صلاح الدین کو ان کے چچا اسد الدین شیرکوہ کے ساتھ مصر بھیجا گیا۔ مصر اس وقت داخلی کمزوریوں کا شکار تھا اور صلیبی اسے ہڑپ کرنا چاہتے تھے۔ صلاح الدین نے نہ صرف صلیبیوں کے ارادوں کو خاک میں ملایا، بلکہ اپنی سیاسی بصیرت سے مصر میں امن قائم کیا۔ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد بکھری ہوئی اسلامی ریاستوں کو ایک پرچم تلے لانا صلاح الدین کا سب سے بڑا چیلنج تھا۔ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ جب تک مسلمان آپس میں متحد نہیں ہوں گے، القدس کی آزادی کا خواب ادھورا رہے گا۔ انہوں نے شام، عراق اور مصر کو جوڑ کر ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی جس سے ٹکرانا اب صلیبیوں کے بس میں نہ تھا۔ 2 اکتوبر 1187 معراج کی رات کا وہ مبارک دن جب 88 سال بعد القدس کی فضاؤں میں پھر سے اذان گونجی۔ جب سلطان فاتح بن کر داخل ہوئے تو دنیا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب صلیبیوں نے القدس فتح کیا تھا تو مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہا دی تھیں، مگر قربان جائیں سلطان کے کردار پر، انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا۔ کسی شہری کو قتل نہیں کیا گیا، کسی گرجا گھر کو نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ سلطان نے نادار عیسائیوں کا فدیہ اپنی جیب سے ادا کیا تاکہ وہ آزادی سے جا سکیں۔ یہی وہ اخلاق تھا جس نے مغرب کو حیران کر دیا، اور آج بھی یورپی مورخین سلطان کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں۔ القدس چھن جانے کے بعد پورے یورپ میں کوہرام مچ گیا۔ انگلستان کا مشہور بادشاہ رچرڈ دی لائن ہارٹ ایک بڑا لشکر لے کر نکلا۔ برسوں تک جنگیں چلیں، مگر سلطان کی فولادی دیوار نہ ٹوٹی۔ جنگ کے دوران بھی سلطان نے انسانیت کی وہ مثالیں قائم کیں جن کی نظیر نہیں ملتی۔ جب شاہ رچرڈ بیمار ہوا تو سلطان نے اسے برف اور تازہ پھل بھیجے۔ جب رچرڈ کا گھوڑا مرا تو سلطان نے اسے 2 عربی نسل کے گھوڑے تحفے میں دیے، یہ کہہ کر کہ اتنا بڑا بادشاہ پیدل لڑتا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ رچرڈ سلطان کا ایسا گرویدہ ہوا کہ اس نے کہا، اگر القدس میرے نصیب میں نہیں تو بہتر ہے کہ یہ صلاح الدین جیسے عظیم شخص کے پاس ہی رہے۔ 1193 میں دمشق میں عالم اسلام کا یہ درخشندہ ستارہ غروب ہو گیا۔ جب سلطان کا انتقال ہوا تو ان کے ترکے میں صرف چند درہم اور ایک سونے کا سکہ نکلا۔ جس بادشاہ نے نصف دنیا پر حکومت کی، اس کے پاس اپنے کفن کے لیے بھی پیسے نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے سب کچھ اللہ کی راہ میں اور غریبوں میں بانٹ دیا تھا۔
سلطان صلاح الدین ایوبی آج ہمارے درمیان نہیں، مگر ان کا عدل، ان کی شجاعت اور ان کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر دور کے مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ فتح صرف ہتھیاروں سے نہیں بلکہ ایمان اور اعلیٰ کردار سے حاصل کی جاتی ہے۔ اللہ پاک سلطان صلاح الدین ایوبی کے درجات بلند فرمائے اور امت کو ان جیسا جذبہ عطا کرے، آمین۔